بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق چند سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا مقروض یعنی قرض دار آدمی پر قربانی واجب ہے، اور کیا وہ سودی یا بلا سودی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ سود یعنی بیاج۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس شخص پر قربانی واجب ہے، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض دینے کے بعد اس کے پاس بنیادی ضرورت کے علاوہ کوئی بھی مال 52.5 تولہ چاندی کا بچ رہا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، خواہ وہ آدمی قرض لے کر قربانی کرے یا سامان بیچ کر۔ اگر قرض اور بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنا مال نہ بچا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں۔ البتہ قربانی کرنے کے لیے سودی قرض حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود لینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور دینا بھی ناجائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ نصاب زکوٰۃ کی مقدار کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ بات یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادتیں یہ بالغوں پر شریعت نے واجب قرار دی ہے، نہ کہ نابالغوں پر۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر ماں باپ کرنا چاہتے ہو تو اچھا ہے، بہتر ہے، کر سکتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے بھاری قیمت کا جانور خریدنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محض دکھاوے کے لیے گراں قیمت، بھاری قیمت کا جانور خریدنا، پھر اس کا چرچا کرنا، یہ سب ریاکاری ہیں، اور اس میں ثواب کی امید رکھنا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں کیا فرمائے گا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تقوی اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے، تو اگر کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ کیجیے، دکھاوے کے لیے یہ صرف دھوکہ ہے۔ سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ مالی عبادات میں جتنا مال زیادہ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے یا ان کی یہ سوچ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے، پھر ماں باپ کے نام سے کریں گے، پھر جو مرحومین ان کے نام سے کریں گے، پھر جس پر ہے وہ واجب۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اس کو وہ کرے، پہلے اپنے قربانی جو وجوب ہے وہ کرے نا، پہلے جس پر قربانی واجب ہے وہ کرے، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنے ماں باپ کے نام سے اور ان کے نام سے کرنا چاہے تو کریں۔ اپنی قربانی واجب ادا کرنے کے بعد اگر حصہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ اپنا حصہ رکھنے کے بعد بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھے، اپنے مرحومین کے نام سے رکھے، ماں باپ کے نام سے رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اپنا واجب تو ادا کریں۔ ایک سوال یہ کہ مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کیا کریں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کیا قربانی کے جانور میں ولیمہ اور عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں ولیمے اور عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو اور دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔
ایک سوال یہ کہ جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اگر جانور کا کان تھوڑا کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ جس جانور کو دانت نہ ہوں یا اکثر دانت نہ ہوں تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کو بالکل دانت نہ ہوں یا اکثر دانت ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے چارہ کھانے میں دشواری نہ ہوتی ہو تو قربانی درست ہے، کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت عیب دار ہو گیا تو وہ قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت عیب دار ہو جائے تو اس کی قربانی شرعاً درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بالکل دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔